السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبیہ الکریم۔ قیامت، آخرت کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں۔ کب کی سمجھتے ہیں؟ قیامت، آخرت کی باتوں کو بہت دور کی باتیں سمجھتے ہیں۔ جب بھی قیامت کا یا آخرت کا ذکر آتا، اس کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو سمجھتے ہم کہ قیامت، آخرت کب کی ہے۔ اس ٹائم پر دیکھ لیں گے کئی سر کی باتیں، بہت دور کی باتیں سمجھتے ہیں قیامت اور آخرت کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قیامت، آخرت دور نہیں، قریب ہیں۔ ہماری موت جتنی قریب ہے، قیامت، آخرت بھی اتنی ہی قریب ہے۔ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت اور آخرت دور کی باتیں نہیں، دور کی چیزیں نہیں، بلکہ قریب کی چیزیں ہیں، اتنی ہی قریب جتنی کہ ہماری موت قریب ہے۔ اور ہماری موت کب آنے والی ہے، کون کب مرنے والا ہے، نہیں معلوم۔ بیمار بھی مرتا ہے، تندرست بھی مرتا ہے، بوڑھا بھی مرتا ہے، جوان بھی مرتا ہے، بچہ بھی مرتا ہے، امیر بھی مرتا ہے، غریب بھی مرتا ہے، مسلمان بھی مرتا ہے، غیر مسلم بھی مرتا ہے۔ بہرحال کون کب مرے گا کسی کو نہیں معلوم۔ تو قیامت اور آخرت کو دور کی نہیں بلکہ قریب کی چیز سمجھیں، اور قیامت اور آخرت کی باتوں کو دور کی باتیں نہیں، قریب کی باتیں سمجھیں۔ تو جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، وہ آخرت میں پہنچ گیا۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ نیک آدمی بن کر آخرت میں جا رہا ہے یا برا آدمی۔ یہ اصل بات ہے آج کی۔ موت کے وقت ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ نیک آدمی کی حیثیت سے قیامت میں قدم رکھ رہا ہے آخرت میں، یا برے آدمی کی حیثیت سے قیامت اور آخرت میں جا رہا ہے۔ موت کے وقت ہی، جان نکلنے کے وقت ہی آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک مومن، مسلمان، نیک آدمی کے ساتھ موت کے وقت، قبر میں، برزخ کی زندگی میں اچھے مہمان کا سا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان، مومن، نیک آدمی کے ساتھ موت کے وقت بھی، قبر میں بھی یعنی برزخ کی زندگی میں بھی اچھے مہمان کا سا معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی اچھا بڑا مہمان ہمارے گھر میں آیا تو ہمیں کیسا اس کا ویلکم کرتے، استقبال کرتے، آؤ بھگت کرتے اور اس کے آرام کا خیال رکھتے۔ اسی طرح مومن، نیک آدمی کے ساتھ موت کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی، برزخ کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی ایک اچھے مہمان کا سا معاملہ ہوتا ہے۔ اور ایک کافر، برے آدمی کے ساتھ وہاں یعنی موت کے وقت بھی، برزخ کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی حوالاتی مجرم، کرمنل انڈر کسٹڈی کا سا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک سخت مجرم پکڑا گیا، سخت مجرم پکڑا گیا تو پولیس اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی، ویسا معاملہ کافر، برے آدمی کے ساتھ موت کے وقت اور اس کے بعد بھی ہوتا ہے۔
حوالاتی مجرم کرمنل انڈر کسٹڈی کا سا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ چند آیتیں سنیے اس ضمن میں۔ سورہ نحل آیت 28-29 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ یہ کافر، ترجمہ ہے یہ کافر جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، یعنی جب موت کے وقت ملائکہ ان کی روحیں ان کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اس کو یوں بیان کیا گیا ہے اس ترجمے میں کہ یہ کافر جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر، اکڑ چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ یہ ہے ان آیت کا ترجمہ۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ظلم پر، اپنے نفس پر ظلم کرتا رہا زندگی بھر، کافر ہو یا نافرمان ہو، سخت ظالم ہو، جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے، فرشتے جب آتے ہیں اس کی جان نکالنے کے لیے، تو کیا کہتا ہے وہ کہ میں کچھ نہیں کر رہا تھا، مجھے چھوڑو، میں کیا بھی نہیں کرا، میں کیا بھی نہیں کرا، بلکہ جو ہے وہ فرشتوں کو بولتا۔ تو فرشتے بولتے کر کیوں نہیں رہے تھے، تو کیا کر رہا تھا، اللہ کو سب معلوم، اب تیرا وقت ختم ہو گیا، اب تیرے یہاں سے جانے کا وقت آ گیا، یہ کہہ کر اس کی جان نکال کر اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ دوسرے معنی میں جو ہے اسے فرشتے ارسٹ کر لیتے ہیں، اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ تو وہ دنیا میں جو اکڑتا پھر رہا تھا اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے بندوں سے، ساری اکڑ اس کی دور ہو جاتی ہے اور وہ سرنڈر کر دیتا ہے، اپنی ڈگیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے، اکڑ کرنے والوں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے موت اور موت کے بعد۔ ایک اور آیت ہے سورہ نحل ہی کی آیت نمبر 32 30 پر 2 والذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ ان متقین کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ یہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ موت کے وقت فرشتوں کا سلوک۔ متقی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا، اللہ سے ڈر کر برائی کو چھوڑ کر نیکی اختیار کرنے والا یا والے، جب ان کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں یعنی ان کی زندگی پاکیزہ زندگی تھی، گندی نجس زندگی نہیں تھی ان کی، تو ان پاکیزہ روحوں کو جب فرشتے قبض کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں
सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम पर। सलाम से उनका इस्तकबाल करते हैं फरिश्ते। उस मरने वाले का जिसकी जान वो निकाल रहे हैं उसे सलाम करते हैं, सलाम हो तुम पर। उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, जो नेक अमाल तुम करते रहे दुनिया में उसके बदले में अब जन्नत में जाने का वक्त आ गया, चलो अब जन्नत की तरफ चलो। अस्सलामु अलैकुम, ये कहकर फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हैं। वो रहा काफिर और जालिम के साथ फरिश्तों का बर्ताव, और ये है नेक मोमिन और तैयब रूहों के साथ फरिश्तों का बर्ताव। कुरान मजीद हमें बताता है। सूरह अनफाल आयत 50-51, 50-51, वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीन कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारिहिम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। काश तुम उस हालत को देख सकते जबकि फरिश्ते मख्तूल काफिरों की रूहें कब्ज़ कर रहे थे। वो यानी फरिश्ते उनके यानी काफिरों के चेहरों और उनके कोल्हों पर ज़रबें लगाते थे, मारते थे और कहते जाते थे, लो अब जलने की सज़ा भुगतो, लो अब जलने की सज़ा भुगतो। ये वो जज़ा है जिसका सामान तुम्हारे अपने हाथों ने पेशगी मुहैया कर रखा था, वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। तो ये है हाल उन काफिरों का जो मैदान जंग में मुसलमान मोमिनों से लड़ते हुए क़त्ल होते हैं। तो उस वक्त भी, उस हालत में भी फरिश्ते उनको मारते हुए, एक तो मुसलमान की मार का वो जो है मज़ा चखते हैं, और दूसरा फरिश्तों की मार का भी वो वहाँ मज़ा चखते हैं। जब उनकी जान निकल रही होती है तो फरिश्ते उन्हें मारते जाते हैं और कहते जाते हैं, चख अज़ाब का मज़ा, चख अज़ाब का मज़ा। तो ये हालत है। काश तुम इस हालत को देख सकते जबकि फरिश्ते मख्तूल काफिरों की रूहें कब्ज़ कर रहे थे। वो उनके चेहरों और कोल्हों पर ज़रबें लगाते जाते थे और कहते जाते थे, लो अब जलने की सज़ा भुगतो, अब जलने की सज़ा भुगतो आगे। ये वो जज़ा है, ये वो बदला है जिसका सामान तुम्हारे अपने हाथों ने पेशगी मुहैया कर रखा था। दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए जो कुछ तुम बुराई कर रहे थे उसी का बदला है जो अब तुम्हें मिलने वाला है। अब चखो अपने बुरे आमाल का बदला। ये कहते हुए फरिश्ते उन्हें मारते जाते हैं और उनकी रूह निकालते जाते हैं। और फरिश्ते कहते हैं उस मौके पर, अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है, अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है, जुल्म तो तुमने अपने आप पर किया है, बुरे काम करके, बुराई की ज़िंदगी गुजार कर, तो अब चखो अपनी उस बुराई का मज़ा। ये कहते हुए फरिश्ते उनकी जान निकालते हैं। तो इससे भी मालूम हुआ कि मौत के वक्त कैसे आदमी के साथ क्या बर्ताव होता है, कुरान मजीद साफ बयान कर दिया है। एक और आयत है सूरह मुहम्मद की 29, 28-29। फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुम मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारिहिम ज़ालिका बिअन्नहुम इत्तबऊ मा अस्क़तल्लाहु व करिहू रिज़वानहु फ़अहबत आमालुहुम। तर्जुमा, फिर उस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज़ करेंगे और इनके मुंह और पीठों पर मारते हुए इन्हें ले जाएंगे। इनके मुंह पर मारते हुए, इनकी पीठों पर मारते हुए फरिश्ते इन्हें ले जाएंगे। ये इसीलिए तो होगा, आगे आयत का तर्जुमा है, ये इसीलिए तो होगा
ذالک بأنہم اتبعوا ما اسقط اللہ، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا۔ زندگی ایسی گزاری تھی انہوں نے جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اللہ کی ناراضی والی زندگی انہوں نے گزاری، لہٰذا اب انہیں مار مار کر اللہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ اللہ کی پسندیدہ زندگی انہوں نے نہیں جی، اپنے پسند کی زندگی جی۔ اللہ تعالیٰ جیسی چاہتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دیا ہے، ان کی زندگی ویسی نہیں تھی، ان کی زندگی اپنی منمانی تھی، شیطان کے رستوں پر چلنے والی ان کی زندگی تھی، لہٰذا ان کا حال آج یہ ہے کہ فرشتے انہیں مار رہے ہیں اور ان کی جان نکال رہے ہیں۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے، یعنی دنیا میں جو اچھے کام بھی انہوں کیے تھے اللہ تعالیٰ ان کو کینسل کر دیا، ضائع کر دیا، مٹا دیا، اب صرف برے کام ہی ہیں جن کا مزہ چکھنے کے لیے انہیں اب لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سورہ محمد کی آیتیں۔ تو اس طرح قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ کافر لوگوں کے ساتھ موت کے وقت کیا برتاؤ ہوتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ، مومن لوگوں کے ساتھ ان کی جانیں کیسی نکالی جاتی ہیں، قرآن مجید میں کھول کھول کر یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چند باتیں تمہارے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ کی کسی اور زوجہ محترمہ نے فرمایا، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت کو کون پسند کرتا ہے یا اللہ کے رسول، ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، یہ بات نہیں، بلکہ مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور اس کی عزت افزائی کی بشارت دی جاتی ہے۔ مومن کی جب موت آتی ہے تو اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں آئندہ کی تیرے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ ہونے والا ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس واسطے وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایکسپلین کر رہے ہیں، بات کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ تو جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ یا آپ کی کسی اور زوجہ نے پوچھا، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بلکہ مومن کو موت آتی ہے تو اللہ کی رضامندی اور اس کی عزت افزائی کی بشارت دی جاتی ہے، تو پھر جو اس کے آگے ہونے والا ہے موت کے بعد وہ اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اس مرنے والے کو جب خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا ہے تو ظاہر ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کی ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ اور حضور آگے فرماتے ہیں، جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ کافر کی جو موت آتی ہے تو اسی وقت، موت کے وقت ہی، اس کی جان نکالتے وقت ہی اسے یہ خبر دی جاتی ہے کہ
اب اور اس کے بعد تیرا حال بڑا برا ہونے والا ہے، تیرے ساتھ بڑا برا معاملہ ہونے والا ہے، بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ تو جب کافر کی موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، تو پھر اس کو مستقبل سے زیادہ ناگوار کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے جب کسی سے کہا جائے کہ تیرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اب تو چل، تو کیا وہ چلنے کے لیے چلنا پسند کرے گا؟ کبھی پسند نہیں کرے گا، اس لیے جو ہے وہ ناپسندیدگی ظاہر کرے گا۔ اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے تو پھر اس کو مستقبل سے زیادہ ناگوار کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ اللہ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اور اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، ایک مفصل حدیث ہے، جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور ابو داود میں اور بیہقی میں بھی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو سنیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر، دنیا سے تعلق توڑ کر ہمیشہ کے لیے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی سکرات کی حالت میں آ جاتا ہے، موت کی سکرات جب اس پر طاری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ سکرات کی حالت میں ایسا ہوتا ہے۔ جس مومن نیک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے بڑے نورانی سورج کی طرح چمکنے والے چہرے لیے ہوئے آتے ہیں، اور اپنے ساتھ جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن بھی لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ آزو بازو چاروں طرف اس کے فرشتے ہی فرشتے پھیل جاتے ہیں، بہت سارے فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، حد نظر تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں علیہ السلام۔ موت کے فرشتے، موت نکالنا جن کی ذمہ داری ہے، وہ ان فرشتوں کے سردار ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، مرنے والے کے سر کے پاس بیٹھ کر میاں سے محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس سے کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ اس کی روح سے مخاطب کرتے ہیں کہ اے نیک روح، اے پاکیزہ روح، نکل آ، اب تیرے آنے کا وقت آ گیا ہے، تو باہر نکل آ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی کی طرف۔ وہی مغفرت کی بشارت دے دی ان کو، اللہ تجھے معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تجھ سے راضی ہے، تو جو ہے اللہ کی رضامندی کی طرف چل، یہ کہہ کر جو ہے اس سے کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، وہ روح، وہ جان ایسی نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے۔ ایک لوٹے سے پانی ایسا اون لے تو کیسا سرر کا تو نکل جاتا، ویسا آسانی کے ساتھ جو ہے اس کی موت ہوتی ہے، اس کی جان نکلتی ہے، ایسی نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے۔ وہ اسے اخذ کر لیتا ہے، ملک الموت باہر نکلتی ہی اس کی روح کو لے لیتا ہے۔ یہ کیسا لیتا ہے، وہ کیا چیز ہے جو وہ لیتا ہے، اللہ بہتر جانے۔ ہمیں جتنا بتایا ہے بس اسی پر ایمان رکھنا ہے۔ تو موت کے وہ فرشتے جان نکلتے ہی وہ جان کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اخذ کر لیتے ہیں۔ جب وہ اسے اخذ کر لیتا ہے، ملک الموت جب جان کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، تو فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے، وہ اسے لے کر اس کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں جو وہ لائے تھے۔ ملک الموت نکالنے والے
निकालते ही फरिश्ते दूसरे जो बैठे हुए थे वो फरिश्ते जो है फ़ौरन जो है वो जान अपने कब्ज़े में लेकर जो जन्नती कफ़न लाए थे जिसमें जन्नत की खुशबू भी थी उसमें लपेट लेते हैं उसकी रूह को, उसकी जान को उस खुशबू में लपेट लेते हैं। और ये सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस की बातें हैं। और फिर रूए ज़मीन पर पाए जाने वाली बेहतरीन कस्तूरी की खुशबू उससे निकलती है, उसकी जान से, उसकी रूह से दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन जो खुशबू है वैसी खुशबू निकलती रहती नेक मोमिन आदमी की जान से, उसकी रूह से जो फरिश्तों के कब्ज़े में है। अब फिर हुजूर ने फरमाया वो फरिश्ते उसे लेकर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, बुलंद होते हैं, उसकी जान को लेकर। अब जो है उसका जिस्म नीचे रह गया, डेड बॉडी उसकी नीचे रह गई, जो जान निकली थी उसकी वो जान फरिश्ते ले लिए और जो है लपेट लिए उसे और लेकर जो है ऊपर चढ़ते हैं। फरिश्ते ऊपर चढ़ते हैं। ये फरिश्ते दूसरे फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुज़रते हैं तो वो दूसरे फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, कितनी अच्छी खुशबू है, ये कैसी खुशबू है यानी ये किसकी खुशबू है। तो वो जान ले जाने वाले फरिश्ते उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाह की रूह है, उसका नाम लेकर, उसके बाप का नाम लेकर फ़लाँ के बेटे फ़लाँ की रूह है जो हम लेकर जा रहे हैं। तो इस तरीके से उसका इस्तकबाल होता है। फरिश्ते पूछते हैं कौन कौन कौन, फरिश्ते जवाब देते हैं फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ते हैं। फरिश्ते उसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुँचते हैं। दुनिया का आसमान जितना ऊंचा है वहाँ तक फरिश्ते पहुँचते हैं और उसके लिए दरवाज़ा खोलने की इजाज़त तलब करते हैं। आसमानों का दरवाज़ा खोलने की इजाज़त तलब करते हैं तो वो उनके लिए खोल दिया जाता है। दरवाज़ा खोलो बोलकर पूछते तो आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। अब फिर आसमानों पर चढ़ना शुरू करते हैं, 7 आसमानों। हर आसमान के मुखर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसके साथ जाते हैं, यानी गोया एक प्रोसेशन है, एक अच्छा जुलूस है जिसमें ये रूह जा रही है। एक आसमान के फरिश्ते दूसरे आसमान तक उनके साथ जाते हैं जिनके हाथ में इसकी जान है और वहाँ तक उनका हद ख़त्म हो गया। फिर वहाँ का दरवाज़ा खुलता दूसरे आसमान का और वहाँ के फरिश्ते जो है फिर वो रूह के साथ और उसको ले जाने वाले फरिश्तों के साथ जाते हैं। इस तरह उसका ये इस्तक़बाली सफ़र जारी रहता है। तो वो उसे लेकर आसमानी दुनिया तक पहुँचते हैं और उसके लिए दरवाज़ा खोलने की इजाज़त तलब करते हैं तो वो उनके लिए खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुक़र्रब फरिश्ते, यानी वो फरिश्ते जो अल्लाह के क़रीब हैं, अगले आसमान तक उसके साथ जाते हैं हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है मेरे बंदे का नामाए आमाल इल्लीयीन में लिख दो और इसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें इसी से पैदा किया है, यानी ज़मीन से, मिट्टी से, इसी से पैदा किया है, इसी में उन्हें लौटाऊंगा और दोबारा फिर उसी से इन्हें निकालूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है फ़रिश्तों को, मेरे नेक, यानी अल्लाह के हुजूर पहुँचाते हैं इस नेक रूह को। अल्लाह ताला ये फरमाता है तो फिर फरिश्ते जो है उसको लेकर नीचे आते हैं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। ये वहाँ से लौटकर फिर जो उसकी डेड बॉडी है जो दफन की गई, ख़बर में रख दी गई, उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। तो 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठाकर पूछते हैं तेरा रब कौन है? तो वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर वो उससे पूछते हैं तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं
یہ کون ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم فٹافٹ جواب دے رہے ہو، یہ جواب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لایا اور اسے سچ جانا، اس کی تصدیق کی۔ میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن کو سمجھتا تھا، اس کی باتوں کو، جو کچھ قرآن میں تھا میں اس کو سچ سمجھتا تھا۔ اس واسطے میں آج یہ باتیں تم سے بیان کر رہا ہوں، یہ جواب تمہیں دے رہا ہوں۔ دیکھیے پوچھنے والے کیا پوچھتے ہیں، جواب دینے والا کیا جواب دیتا ہے، اور تو ایسے جواب کیوں دے رہا ہے، اس کی جو ہے دلیل وہ کیا دیتا ہے۔ تو پس آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے کے لیے جنتی لباس پہنا دو، اسے جنت کی طرف ایک دروازہ اس کی خبر میں کھول دو۔ یہ جو ہے فرشتوں سے کہا جاتا ہے، تو بس وہ جنتی ماحول میں، جنتی لباس میں، جنتی خوشبوؤں میں رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہے نیک روح کے ساتھ، نیک آدمی کی جان کے ساتھ فرشتوں کا سلوک اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وہاں سے، یعنی جو جنت کی کھڑکی کھولی گئی تھی، وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو اس کے پاس آتی رہتی ہے، اور حد نظر تک اس کی خبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی خبر جو ہے تنگ باکس نہیں رہے گی، اس کی خبر چوڑی ہوتی جائے گی، چوڑی ہوتی جائے گی، اتنی چوڑی کہ جہاں تک وہ نظر دوڑایا وہاں تک جو ہے چوڑا ہی چوڑا اس کی خبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے۔ فرمایا خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ایک بہترین صورت والا، بہترین لباس میں اور بہترین خوشبو رکھنے والا ایک شخص اس مرنے والے کے پاس آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، وہ پوچھتا ہے مرنے والا اس چیز سے خوش ہو جا، یعنی وہ آنے والا کہتا ہے اس مرنے والے سے کہ اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے۔ یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تو انسان کا نیک عمل یہ ایسے شخص کی صورت میں آتا ہے جو بیان کیا گیا۔ تو جو ہے وہ جواب دیتا ہے تو کون ہے؟ تو کہتا ہے وہ کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم فرما کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤں۔ خوش ہوتا ہے، یہ خوشخبری میں اپنے گھر والوں کو دوں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو میں سناؤں کہ میں کامیاب ہو گیا، یا اللہ مجھے چھوڑ قیامت کی طرف میں جاؤں اور اپنے لوگوں کو یہ خوشخبری دوں۔ وہ یہ کہتا ہے۔ تو اتنی تفصیل بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن نیک بندے کی جان نکالنے اور لے جانے اور اس کے بعد ہونے والے احوال کے بارے میں۔ اور پھر آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کافر دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی جب کافر پر موت طاری ہوتی ہے، ایک برے آدمی، ایک بد کردار آدمی کافر پر جب سکرات کی حالت طاری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کالے چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ایک کمبل لے کر آسمان سے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ کالے چہرے، کالے کمبل ہاتھوں میں لے کر اترتے ہیں آسمان سے۔ وہ اس سے حد نظر کے فاصلے تک بیٹھ جاتے ہیں، چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں،
دور دور تک بیٹھ جاتے ہیں، گچا کھچ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں خبیث روح، بری روح، بد کردار روح، اللہ کی ناراضی کی طرف چل، اللہ کی ناراضی کی طرف چل. فرمایا وہ روح، وہ جان نکل کر تو بولے تو جو ہے وہ جان کیا کرتی، اس کے جسم میں پھیل جاتی، میں نہیں آتی. ایک کٹا مجرم جب اسے پکڑنے جاتے تو کیسا بھاگ لیتے پھرتا انہیں پولیس سے، ویسا بھاگ لیتی پھرتی انسان کے جسم میں ایک برے آدمی کی روح، ایک کافر کی روح تو اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے. تو وہ ملک الموت، موت کے وہ فرشتے اسے کھینچتے ہیں، انہیں نہ گتی رہتی، بول کو کھینچتے رہتے، اسے کھینچتے ہیں. جیسے مثال دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے لوہے کی سلاخ کو کچے اون سے کھینچا جاتا ہے. کچی روح میں ایک کاڑی، ایک لوہے کی کاڑی ڈال کو کھینچے تو کیسا اسے روئی لگ کو نکلتی اور کیسا تکلیف سے نکلتی روئی، ویسا اس کی جان مشکل سے نکلتی، تکلیف سے نکلتی. کھینچ کو نکالتا موت کا فرشتہ اس کی جان کو. ملک الموت اسے اخذ کر لیتا ہے، اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اس کی روح کو، اس کی جان کو. فرشتے، دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اسے اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، وہ اسے اس بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں. جو کالا کمبل وہ لائے رہتے، اس کمبل میں اس کی جان کو وہ لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے. یہ برے آدمی کی جان کیسی رہتی، اس میں بری باس نکلتی رہتی، دنیا کی سب سے خراب بدبو اس سے نکلتی رہتی. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، فرشتے اس برے آدمی کی، اس کافر کی جان کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں. وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیسی خبیث روح ہے یہ، کیسی بری روح ہے یہ. وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی. وہ اس کا دنیا کا انتہائی برا نام لے کر بتاتے ہیں. دنیا میں اگر اس کے 2-3 نام تھے، 2-3 نام سے اسے پکارتے تھے تو جو سب سے برا نام تھا اس کا، وہ نام لے کر کہتے ہیں کہ اس کی روح ہے. اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو اس کے لیے دروازہ کھولا نہیں جاتا. آسمانوں کے دروازے اسے نہیں کھلتے. وہ جو ہے آسمان دنیا کے بلندی تک لے جاتے اور اوپر لے جانا چاہتے ہیں، کھولو بولتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھولا جاتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. قرآن کی آیت پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے. یعنی اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے کیسا نہیں گزر سکتا، ناممکن ہے. اسی طرح ایک کافر بدکار آدمی جنت میں نہیں پہنچ سکتا، ناممکن ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے اب اس مرحلے پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے تو اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، اس کا اعمال نامہ سب سے نیچے پھینک دو، سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے. فرشتے اس کی روح کو پھینک دیتے ہیں، سٹ کو چھوڑتے ہیں، شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا.
آسمان سے اوپر سے پھینکے نہ اس کی برے آدمی کی روح کو اوپر سے سٹ کو چھوڑے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں اللہ کے رسول، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک یاد رکھنا شرک کیا ہے، شرک سے بچنا، کیسے بچنا، یہ بہت بری چیز ہے اور کبھی جنت میں نہیں لے جاتی، اس کے لیے دوزخ کی مقدر ہے۔ تو آیت کا ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی جو آیت اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ پر پھینک دے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اب پھر خبر کا معاملہ آیا، اوپر سے پھینکے تو اس کی جو ہے جسم میں آ کر پڑی جان اور جو ہے وہ اس کی جسم میں لوٹا دی گئی۔ تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا مجھے معلوم نہیں۔ وہ پوچھتے رہتے ان جواب نہیں دے سکتا۔ تو آسمان سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے بچھانا بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے جہنم کے اس دروازے سے گرمی اور گرم ہوا اسے آتی رہے گی۔ تو یہ ہے معاملہ اس کے ساتھ کہ اس کی قبر میں جہنم کا دوزخ کا جو ہے دروازہ کھولا جائے گا۔ ابھی دوزخ میں پہنچا نہیں ہے مگر دوزخ کا دروازہ کھل گیا اور وہاں کی جو ہے کیفیتیں اسے حاصل ہوتی رہیں، گرم ہوا، بھاپ اور کیا ہے یہ چیزیں اسے ملتی رہتی ہے، گرمی اور گرم ہوا اسے آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی قبر اب تنگ ہوتے جائے گی، چھوٹی چھوٹی ہوتے جائے گی، اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد ایک برے چہرے والا شخص برے لباس میں بہت بری بدبودار چیزیں ہاتھ میں لیے ہوئے اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو تجھے غم زدہ کر دیں، تیرے غم کا سلسلہ اب شروع ہو گیا، اب ہر چیز تجھے غم زدہ کرے گی، تو یہ غم تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری دی جاتی ہے اس غم کی۔ تو وہ برے چہرے والا، برے لباس اور بری باس والا شخص اس سے کہے گا تو وہ شخص اسے پوچھے گا کہ یہ تیرا، یعنی وہ شخص برا شخص اس سے کہے گا یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے کسی خیر کی امید نہیں، کتنا برا چہرہ ہے تو۔ وہ جواب دے گا میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کر، میرے رب آخرت قیامت نہ کر، مجھے رکھو وہاں کی چیزاں میں نہیں جاتا قیامت اور آخرت میں۔ یہ نانا بولتے رہے گا مگر بچ نہیں سکے گا، میرے رب قیامت قائم نہ کر، یہ کہے گا۔ تو یہ تھی لمبی حدیث، مفصل حدیث ابو داؤد، احمد اور بیہقی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اتنی تفصیل کے ساتھ بات بیان کر دی۔ اور آخر میں ایک اور حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری، مسلم اور مسند احمد میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اسے صبح و شام اس کی آخری قیام گاہ دکھائی جاتی رہتی ہے۔ ہر مرنے والے کو اس کے قبر میں
جو اس کا ٹھکانہ ہونے والا ہے آخرت میں، وہ ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ جنت ٹھکانہ ہے تو جو ہے وہ جنت کی جھلک دیکھتا رہتا ہے، دوزخ ٹھکانہ ہے تو جہنم کی جو ہے جھلک دیکھتا رہتا ہے۔ جو شخص بھی تم میں سے مرتا ہے اسے صبح و شام اس کے آخری قیام گاہ دکھائی جاتی رہتی ہے، خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب اللہ تجھے قیامت کے روز اٹھا کر اپنے حضور بلائے گا۔ تو یہ ہے وہ بات جس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور مرتے وقت ہی انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ نیک آدمی کی حیثیت سے آخرت میں قدم رکھ رہا ہے یا برے آدمی کی حیثیت سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔